موضوع الدرس التعلیمات للمجاہدین فی سبیل اللہ، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال أخبر تعالى أي شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ اب مفسر ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ زمین پہ چلنے والی سب مخلوقات میں بری مخلوق وہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں لے آئے ہیں۔ الذین کلما عادوا عہدا نقضوہ وَكُلَّمَا أَكَّدُوهُ بِالْأَيْمَانِ نَكَثُوهُ۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جب کسی بات کی تاکید کرتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس سے بھی پھر جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ أَيْ لَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ارتکبوا من الآثام۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کسی بات سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، نقض عہد سے۔ فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، اگر اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ جنگ میں قابو پا لیں، ان پر غالب آ جائیں۔ وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ أَيْ نَكِّلْ بِهِمْ، ان کو ایسی سزا دیں کہ ان میں بعد میں آنے والے بھی ڈرتے رہیں۔ قالہ ابن عباس والحسن البصری والضحاک والسدی وعطاء الخراسانی وابن عیینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ومعناہ غلظ عقوبتہم واثخنہم قتلا، ان کو سخت سے سخت سزا دیں اور ان کو برے حال میں قتل کریں۔ لِيَخَافَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ، تاکہ ان کو اتنی مار پڑے کہ بعد میں دور والے بھی ڈر جائیں، عرب میں جو دشمن ہیں آپ کے یا ان کے علاوہ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے وَيَسِيرُ لَهُمْ عِبْرَةً، ان کو عبرت بنا ڈالیں ان کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ أَيْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أَن يَنكُثُوا فَيَصْنَعُ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ، کیونکہ یہ نقض کر کے عہد کر کے توڑ ڈالنے والے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ يقول تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تخافن من قوم قد عهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم
أي أحدهم على سواء أعلم بأنك قد نقضت أحدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك. اب اللہ پاک نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو خوف ہے کہ یہ قوم خیانت کرے گی اور یہ عقد کر کے توڑ ڈالیں گے تو آپ ایسا کریں کہ آپ بھی ان کو کہیں گے بھئی ہم نے بھی پھر عقد توڑ دیا ہے، برابر خبر کر دیں. یعنی کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، ان کو بھی پتہ لگ جائے، آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ کے ہمارے درمیان میں جو عقد تھا وہ ختم. ای اعلمہم، ان کو اطلاع کر دیں بے انکا قد نقضت عہدہم، کہ آپ نے بھی ان سے جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا ہے، تاکہ آپ کو بھی علم ہو، ان کو بھی علم ہو کہ اب آپ کی اور ان کے درمیان میں جنگ ہے. بے انکا حرب لہم وہم حرب لک وانہ لا عہد بینک وبینہم علی السواء، اب کوئی درمیان میں معاہدہ باقی نہیں رہے گا. اے تستوی انتم وانتم فی ذالک، برابر ہو جائیں. اسی طرح کسی نے کہا فضرب وجوہ الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم قال في قوله فانبذ إليهم على سواء، آپ بھی ان کو بتا دیں گے بھئی عقد ختم ہو گیا ہے، اللہ مہرن. ان اللہ لا يحب الخائنین حتی ولو فی حق الکفار لا يحب ایضا. اللہ تعالیٰ یعنی خیانت کرنے والوں کو، عقد کر کے اس معاہدے کر کے توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے، چاہے کافروں سے بھی معاہدہ ہو لیکن وفا کرو. اللہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ معاہدہ کافر کے ساتھ ہے یا مسلمان کے ساتھ ہے، ہر حال میں آدمی کو اس عقد کو نبھانا چاہیے. قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن ابي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في ارض الروم رضي الله تعالى عنه كان بينه وبينهم امد فاراد ان يدنو منهم فاذا انقضى الامد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. إن الرسول قال وإن كان بينه وبين قوم أحد فلا يهن عقد فلا يقلن عقده ولا يشد حتى ينقضى أمدها او ينبذ الیہم علی سواء. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روم والوں کے ساتھ معاہدہ تھا، تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ آہستہ آہستہ اپنی فوجوں کو لے کے ان کی بارڈر پہ آ جائیں، اور جس دن ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے اس کے دوسرے دن ہم حملہ کر دیں. تو ہمارا معاہدہ تو ختم ہو گیا، پوری ہو گئی مدت. تو آپ یہ ارادہ کر کے فوجیں لا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، ایک بزرگ سواری پہ ہیں اور وہ زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر. معاویہ، اسلام میں وفا ہے، دھوکہ نہیں ہے. اگر آپ نے معاہدہ ختم ہو گیا تو ان کو بھی اطلاع ملنی چاہیے. یعنی یہ دھوکہ ہے نا کہ پہلے آپ بارڈر پہ آ رہے ہیں اور جب رات کو عقد ختم ہو صبح آپ حملہ کر دیں. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ چاہے دشمن کے ساتھ بھی عقد ہو، کافر کے ساتھ بھی عقد ہو، تو آدمی کو ہر حال میں اسے نبھانا ہوگا. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں یا مدت پوری ہو جائے بتلا دیں، یا پھر ایک دوسرے کو خبر کر دیں جی آپ کا ہمارا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا. فبلغ ذلك معاویہ رضی اللہ عنہ فرجع. حضرت معاویہ کو جب خبر ملی تو آپ واپس آ گئے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک. فرجع بالشیخ عمر بن انبسط رضی اللہ تعالی عنہ وهذا الحديث رواه ابو داود الطیالسی عن شعبہ واخرجه ابو داود والترمذی والنسائی وابن حبان فی صحیحہ من طرق عن شعبہ به وقال الترمذی رحمہ اللہ صحیحا. تو امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ جو تھے نا جی وقافاً عند کتاب اللہ، اللہ کا جو حکم آ گیا بس وہی ہے. اسی لیے تو اس عالی مقام پہ پہنچے ہیں نا.
کہ انبیاء کے علاوہ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکتا اور نہ پہنچ سکتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو انہوں نے فرمایا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسلام میں پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے نا جنہوں نے ہجرت کی، حبشے کو کی، مدینے کو کی، گھر چھوڑے، مال چھوڑے، سب کو جو چھوڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے چلے۔ سب سے پہلا نمبر تو ان کا ہے کہ اللہ نے بھی ان کو مقدم کیا قرآن میں، سابقون الاولون من المہاجرین، اور فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مہاجروں کو گلے سے لگایا، من المہاجرین والانصار۔ اور انصار سے مراد کون ہے؟ مدینہ منورہ والے، کہ حضور پاک نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا، اور انہوں نے بھائی بن کے ایسا کردار ادا کیا کہ آج تک عالم اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ یعنی یہ عالم تھا کہ انصاری نے کہا مہاجر سے کہ بھائی دیکھو اب تم میرے بھائی ہو، میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، 1 کمرہ تمہارا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جس کو کہو میں طلاق دے دیتا ہوں تم شادی کرو، میرے پاس 4 کھجوروں کے درخت ہیں، 2 تمہارے 2 میرے۔ جب حضور نے بھائی بنا دیا تو اب ہم سب میں شریک ہیں برابر۔ یہ تھا انصار کا جذبہ ایثار کا، لیکن آگے بھی تو بھی مہاجر تھے نا، وہ بھی تو لوگ تھے نا، اللہ ان کی شان کو ایسے تو نہیں بلند کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، بالکل بھائی ہیں، ایمان کے بھی بھائی ہیں، اور اب تو حضور نے بھی ہمیں بھائی بنا دیا، ہماری اخوت جو ہے وہ تو اب بہت بلند مقام پہ پہنچ گئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا ضمیر اور ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کے گھر پہ بوجھ بن جائیں۔ آپ اتنی مدد کریں کہ ہمیں کوئی لکڑیاں کاٹنے کے لیے کوئی کلاڑیاں، کوئی رسیاں، کوئی سامان دے دیں تو ہم جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹیں گے، بیچیں گے، ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے، رہیں گے ہم آپ کے ساتھ۔ ایک دن بھی انصاری ان پر مہاجرین ان پہ بوجھ نہیں بنے۔ ضمیر بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلی قسم تھی مہاجرین، دوسری قسم ہے انصار۔ فرمایا بھائی ہم لوگ نہ تو مہاجرین بن سکتے ہیں نہ انصار، وہ تو گزر گیا زمانہ۔ اب ہم مہاجرین میں بھی نام نہیں لکھوا سکتے، انصار میں بھی نہیں، وہ تو زمانہ ہی گزر گیا نا، وہ دور ہی گزر گیا، خیر القرون کا دور ہی گزر گیا، صحابہ کا گزر گیا، تابعین کا گزر گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب اللہ کے قرآن نے جو تیسری قسم بیان کی ہے وہ یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ نے فرمایا اگر ایک قسم مہاجر ہے، دوسری انصار، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو مہاجرین انصار کی مخلصانہ طور پہ محبت کر کے پیروی کریں، یہ ہے قسم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ پھر راضی ہو گیا۔ تو فرمایا بھائی مہاجر انصار تو ہم نہیں بن سکتے، اب صحابہ سے محبت اور اتباع کر لو تاکہ ہم رضی اللہ عنہ میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے صحابہ کی اتباع نہ کی اور اتباع بھی بے احسان اخلاص کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم ایمان سے نکل جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھی یا تو آدمی اب صحابہ تو مقام کو تو پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان کا غلام تو بن سکتا ہے، ان سے محبت کرنے والا تو بن سکتا ہے، ان سے پیار کرنے والا تو، اور پھر جو ان سے پیار کرے گا، حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے دراصل میری وجہ سے ہی محبت کرا ہے۔
وہ محبت اصل میرے ساتھ محبت ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اسی لیے ان کا مقام بلند و بالا ہے کہ اختلاف ہوئے، جنگیں ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا بس فوراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شدید لڑائی تھی۔ چونکہ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ قصاص عثمان جب تک نہ لیا جائے، جب تک مظلوم خلیفے کے قاتلوں کو نہ پکڑا جائے، اس وقت تک ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اگر آج ہم مدینہ منورہ میں اور حضور کا داماد ثالث الخلفاء، داماد النبی المصطفیٰ، مجسمہ حیا، ذی النورین کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، حکومت کا کیا مطلب ہے؟ ان کا پھر ہم نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بات بڑھتی گئی۔ حضرت معاویہ نے شام کا علاقہ سنبھالا ہوا تھا اور حضرت علی نے عراق اور مدینہ منورہ اور یہ علاقہ سنبھالا ہوا تھا، اور اتنا آپس میں بہت بڑھ گیا، اللہ معاف کرے کہ لڑائیاں ہو گئی۔ اب اسی زمانے میں بادشاہ روم جو تھا اس کو اطلاع ملی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہے، تو یہ موقع ہے کہ وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو جب مدینہ منورہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، دارالخلافہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو مسلمانوں کی قوت طاقت تو ختم ہو گئی۔ رومی بادشاہ نے یہ پروگرام بنایا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، حضرت معاویہ کو بھی خبر لگ گئی، حضرت علی کو بھی خبر لگ گئی کہ روم کا بادشاہ جو ہے مدینے پہ حملے کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے بھی خط لکھا اس کو کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے جھگڑے کو دیکھ کر خدا کی قسم ہے میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا تیرے خلاف۔ حضرت معاویہ کو خدا کی شان ہے، لفظ بھی ایک ہی تھے۔ حضرت معاویہ نے بھی یہی لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم سمجھتے ہو کہ ہماری لڑائی ہے؟ خدا کی قسم ہے اگر تم نے مدینے کی طرف رخ کیا نا، تو میں علی کی قیادت میں ان کا سپاہی بن کے لڑوں۔ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن کفر کے مقابلے پہ دونوں یعنی دیوار ہیں اور برسر پیکار ہیں۔ تو حضرت علی لا شک کا ذالک کے خلیفہ برحق تھے، لیکن مجبور تھے، وہ قصاص لے نہیں سکتے تھے، منافقین نے گھیرا ڈال دیا، وہ بالکل مجبور ہو کے رہ گئے، ورنہ حضرت علی خود چاہتے تھے کہ ان ظالموں سے بدلہ لیا جائے۔ اسی لیے حضرت علی نے مدینہ منورہ کو مرکز دارالخلافہ بجانے کے بجائے کوفہ کو جا کے دارالخلافہ بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم پھر خلیفے کو مدینے میں قتل کرے۔ اگر قتال بھی ہونا ہے تو پھر کم سے کم مدینے کے شہر میں تو نہ ہونا، اس لیے انہوں نے دارالخلافہ ہٹایا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہیں ان کی بہت بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ان کے تمام اختلافات کے باوجود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے سب سے وعدہ کر لیا ہے کلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو میرے مدنی کا صحابی ہے وہ جنتی ہے، اور حضور نے بھی فرما دیا ہے لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، اس کو تو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی جیسے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اور ایمان پہ موت ہے، اس کے تو جہنم قریب بھی نہیں گزرے گی۔ اس لیے جب بھی ایسی باتیں آئیں، صحابہ کے مشاجرات، صحابہ کے آپس میں اختلافات، صحابہ کی آپس میں جنگیں، تو اگر علم نہیں ہے تو دخل ہی نہ دیں، اور اگر اللہ نے علم دیا ہے تو پھر تمام واقعات کے مطالعہ کرنے کے بعد
اس نتیجے پہ پہنچے جس نتیجے پہ ہمارے اسلاف پہنچے ہیں، جس نتیجے پہ ائمہ اربعہ پہنچے ہیں، جس نتیجے پہ مجاہدین پہنچے ہیں، مجتہدین پہنچے ہیں، محدثین پہنچے ہیں، کیونکہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی سوچ ہم سے کروڑ درجے زیادہ بہتر تھی۔ اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ وقال الترمذي حسن صحيح وقال امام احمد حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا اسرائيل ابن الصائب عن ابي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه انه انتهى الى حصن ابو مدینہ فقال لأصحابه الى حصن او مدینہ فقال لأصحابه دعوني ادعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فقال انما كنت رجلا منكم فهداني الله ودين الاسلام فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يفعل ذلك بين 3 أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بأمر الله۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے صحابی ہیں، ان کو حضور نے اپنے اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا کہ سلمان منا من اہل البیت۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہنچے ان کے کافروں کے قلعے کے پاس تو کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ٹھہرو، مجھے وہ کرنے دو جس کا حکم حضور نے دیا، دعونی مجھے چھوڑ دو، ادعوہم میں ان کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور پاک دعوت دیتے تھے اسلام کی۔ فقال انما كنت رجلا منكم، حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی میں تم میں سے تھا، تمہارا آدمی تھا، تمہاری قوم سے، تمہارے قبیلے کا بندہ، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرمایا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، تم بھی اسلام لے آؤ تو فَلَكُمْ مَا لَنَا، تمہارے بھی وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں، اور اس کے بعد وعلیکم علینا، اور جو اسلام کی طرف سے تم پر ہوگا وہی ہم پر ہوگا۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو، فَأَدُّوا الْجِزْيَةَ، پھر جزیہ ادا کرو، صاغرون، ذلیل ہو کر، اپنی شکست، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے جزیہ ادا کرو۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو تو پھر تمہارا ہمارا عہد جو ہے وہ ختم، معاہدہ جو ہے وہ ختم، اب ہم برابر ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین یفعل ذلک بہم 3 ایام، 3 دن تک جا کے ان کو پکارتے رہے بھی اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام نہیں لاتے ہو جزیہ دینا شروع کر دو، پھر بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب 3 دن تک انہوں نے بات نہ مانی تو چوتھے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان پہ حملہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ واللہ اعلم۔